الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے ہمارے معاشرے میں امانت کی ضرورت اور اہمیت پر کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. پچھلے جمعہ میں ہمارے معاشرے میں موجود اداروں کے زوال کی کچھ وجوہات عرض کی تھیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ادارے کے استحکام کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ مختلف مناصب اور عہدے میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے جائیں، چاہے ادارے سرکاری ہوں یا نجی ہوں، غیر سرکاری ہوں، تعلیمی ہوں یا کاروباری ہوں. اور اس سلسلے میں قرآن کریم، احادیث اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے جو اصول ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ کے بالکل آخری دنوں میں ایک لشکر روانہ فرمایا تھا، اور یہ لشکر بہت اہم مشن پر جا رہا تھا. اس نے شام کے علاقے میں جانا تھا اور روم جیسی سلطنت کی طاقتور فوج سے ٹکرانا تھا. اور لشکر کے جو افراد تھے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام جلیل القدر صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا حصہ بنایا تھا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہو چکی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر روانہ فرمایا. قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس لشکر کی سربراہی، یعنی وہ لشکر جس میں حضرات شیخین موجود تھے، شیر خدا حضرت علی موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس موجود تھے، ایسے عظیم لشکر کی سربراہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. اور اس وقت حضرت اسامہ کی عمر محض 18 یا 20 برس تھی. اور ان کا جو پس منظر ہے، عربوں کا اپنا ایک خاص کلچر تھا جس کو اسلام نے ختم کیا تھا، لیکن بہرحال جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے، اس زمانے میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، تو جو لوگ نئے داخل ہوتے تھے تو پچھلے تصورات کسی حد تک ان کے دل و دماغ میں باقی ہوتے تھے. حضرت اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور زید بن حارثہ کا پس منظر مکہ میں یہ تھا کہ وہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، آپ کو تحفے میں پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. تو بہرحال جو بھی تھا، لیکن یہ ان کا پس منظر تھا کہ ان کا جو ماضی ہے مکہ میں وہ ایک غلامی کے ساتھ منسوب تھا، اور عمر بھی محض 18 یا 20 برس کی ہے. تو کچھ لوگوں کی جانب سے کچھ سوال جواب ہوئے، کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کی کہ 18 برس کے ایک لڑکے کو اتنے بڑے عظیم لشکر کا سربراہ بنایا جا رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر پٹی باندھ کر باہر تشریف لائے، لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ بن زید کی تعریف فرمائی، اور فرمایا کہ وہ، یعنی مقصد یہ تھا بتانے کا کہ اس عہدے کے لیے موزوں ترین شخصیت اسامہ بن زید کی ہے. اس کے پیچھے ایک مخصوص حکمت تھی کہ حضرت اسامہ کو جس علاقے میں بھیجا جا رہا تھا،
عین اسی علاقے میں لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے ان کے والد ماجد حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے غزوہ موتہ میں، اور اسی جگہ یہ لشکر جا رہا تھا۔ تو حضرت اسامہ اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے زیادہ جوش کے ساتھ لڑائی کرتے بھی اور لشکر کو لڑاتے بھی، تو مخصوص حکمتوں کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی سربراہی کا جو منصب تھا وہ حضرت اسامہ کو عطا فرمایا، اپنے دست اقدس سے ان کے لیے علم بنایا، جھنڈا بنایا، اور خود ان کو حوالے کر کے ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر تک تشریف لائے۔ وہ پھر الگ بحث ہے کہ پھر یہ لشکر نہ جا سکا، کیونکہ یہ جیسی ہی مدینہ سے باہر گیا، جا کر پڑاؤ ڈالا، تو پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کر کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر نے خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہی تھا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ اب یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات عمر کسی اور کی زیادہ ہوگی، تجربہ کسی اور کا زیادہ ہوگا، اور معاملات میں تقوی بھی کسی اور کا زیادہ ہوگا، لیکن کسی مخصوص معاملے میں اس کی معاملہ فہمی کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی، تو ایسی صورتحال میں منصب اسی کی حوالے کرنا چاہیے جو کہ اس معاملے کو زیادہ سمجھتا ہے۔ تو یہ تو گزشتہ جمعہ میں جو گزارشات کی تھی ان کا اختتامیہ ہے کہ اداروں کی ترقی کے لیے سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ مناصب میرٹ کی بنیاد پر دیے جائیں۔ جو آدمی جس کام کے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی کو وہ کام دیا جائے، بشرطے کہ اس میں دو صفات پائی جائیں، جیسے پچھلے جمعے کو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ وہ امین ہو یعنی امانت دار ہو، اور نمبر دو اس کے اندر مطلوبہ کام کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہو۔ اور دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ اداروں کے افراد امانت دار ہوں۔ اگر اداروں کے افراد خائن ہوں، خیانت کرتے ہوں، وقت میں گڑبڑ کرتے ہوں، جو وقت ان کو تفویض کیا جاتا ہے، جس وقت کی وہ تنخواہ لیتے ہیں اس وقت کی حفاظت نہیں کرتے، ادارے کی اشیاء کی حفاظت نہیں کرتے، تو نہ ادارہ ترقی کرتا ہے، نہ ایسے اداروں سے بننے والا معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور نہ ہی ایسے ممالک ترقی کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں امانت اور دیانت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے مختلف اسالیب اختیار فرمائے۔ ان میں سے ایک اسلوب یہ ہے کہ عموماً ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ بے شک وہ دیکھنے میں کتنا ہی نیک نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر امانت داری کی صفت نہیں ہے تو اس کے ایمان کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَلَا دِينَ لِمَن لَا وَعْدَ لَهُ، اور ہر وہ شخص جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، عہد کی پاسداری نہیں کرتا، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی انہی محنتوں کا ثمرہ تھا کہ پھر ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو بیت المال اور مشترکہ مال کی ایک ایک رسی اور ایک ایک سوئی کی حفاظت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو غزوہ حنین میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا تھا، مویشی تھے بے شمار، اور بہت سارا مال و دولت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر امانت اور دیانت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک جانور کے پیٹھ پہ سے کچھ بال اکھیڑے، اور وہ بال یوں لہرا کر آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بغیر اجازت کے، بغیر قانونی ملکیت کے ان بالوں میں بھی تصرف کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آپ کی انہی فرامین کی وجہ سے، جیسے میں نے عرض کیا، پھر ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو مشترکہ مال میں سوئی کی بھی حفاظت کرتا تھا۔ اسی غزوہ حنین میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی کے بھائی تھے، جناب ابو طالب کے صاحبزادے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ جب جہاد سے لوٹے ہیں اپنے خیمے میں تشریف لائے،
تو ان کی اہلیہ نے ان سے پوچھا کہ کیا مال غنیمت میں سے بھی کچھ لائے ہو؟ اس وقت تک مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ حنین کا مال غنیمت جو بہت سارا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ کے مقام پر جا کر تقسیم فرمایا۔ تو تقسیم سے پہلے حضرت عقیل اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اہلیہ نے پوچھا کہ کیا کوئی مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے ایک سوئی نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ یہ سوئی مجھے ملی ہے۔ وہ سوئی اٹھا کر لائے تھے مال غنیمت میں سے، انہیں معلوم نہیں تھا قانون کا یا جو بھی تھا، تو وہ سوئی انہوں نے اپنی اہلیہ کو دی اور فرمایا کہ اس سے کوئی اپنا کام کر لو، اگر کوئی سلائی ہے یا کوئی مرمت کرنی ہے کپڑے کی۔ ابھی میاں بیوی کے درمیان یہ بات چل ہی رہی تھی کہ باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی پکارنے والا یہ پکار رہا تھا کہ لوگوں مال غنیمت میں سے اگر کسی نے کوئی چیز اٹھائی ہے تو واپس کر دو۔ تو حضرت عقیل نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سوئی اب تمہارے ہاتھ سے گئی۔ چنانچہ انہوں نے وہ سوئی لی اور واپس مال غنیمت میں جمع کروائی۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام کے تقوی کا معیار تھا کہ وہ مشترکہ مال، امانت مال میں ایک ایک رسی، ایک ایک بال اور ایک ایک سوئی تک کی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا معاشرہ ترقی کے عروج تک پہنچا تھا، مختلف ادارے بنے تھے، نئے نئے محکمے وجود میں آئے تھے، نئے نئے مناصب وجود میں آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلیفہ بننے کے بعد کام کیا وہ یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو شام کے علاقے میں مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار تھے، رومیوں جیسی طاقت سے برسر پیکار تھے، تو عمر فاروق نے دربار خلافت سنبھالتے ہی حکم جاری کیا، حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا، اپنی حکمتیں تھیں ان کی، اور ابو عبیدہ بن جراح کو ان کی جگہ سپہ سالار بنایا، اور یہ عین میدان جنگ میں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفت دیکھیں کہ ان کو اپنی افواج پر اور اتنی بڑی سلطنت پر کیسی گرفت تھی کہ لشکر عین میدان جنگ میں ہے اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے برسر پیکار ہے، اور خالد ابن ولید وہ سپہ سالار ہیں جو آج تک صرف فتوحات ہی کرتے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اللہ کی تلوار ہونے کا لقب پا چکے تھے۔ ان کو حضرت عمر مدینہ میں بیٹھ کر معزول کرتے ہیں اور ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کرتے ہیں، اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ یہ کمانڈ کے اندر تبدیلی عمل میں آتی ہے۔ نہ جنگ میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ مسلمان افواج کی کارکردگی میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ خالد ابن ولید جو تھوڑی دیر پہلے سپہ سالار اعظم کی صورت میں لڑ رہے تھے، اب اگلے ہی لمحے حضرت عمر کا خط وصول کرنے کے بعد فوراً عام سپاہی کی حیثیت سے ویسے ہی لڑنے لگے جیسے وہ پہلے لڑ رہے تھے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنایا۔ کیوں؟ ابو عبیدہ بن جراح وہ شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین و حاضی الامہ کا لقب عطا فرمایا کہ میری امت کے امین شخصیت ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یوں تو سارے ہی صحابہ امانت دار تھے، سارے ہی متقی تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام کو دربار رسالت سے کچھ مخصوص اعزازات ملے تھے، جیسے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا گیا اشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عثمان کے بارے میں کہا گیا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حضرت علی کے بارے میں فرمایا گیا وَأَقْضَاهُمْ علی، کہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا میری امت میں علی ہے۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح بارگاہ رسالت سے ابو عبیدہ کو امین کا لقب دیا گیا۔ ایک مرتبہ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ہمارے علاقے میں آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجئے، لیکن وہ نمائندہ امین ہونا چاہیے، امانت دار بندہ ہمارے ساتھ بھیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسے امانت دار کو بھیجوں گا جو واقعتاً امانت دار ہوگا، یعنی وہ امانت کی چوٹی پر فائز ہوگا، اور فرمایا کہ زور کے بعد، دوپہر کے بعد میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔
حضرت عمر کا اپنا بیان ہے کہ مجھے کبھی کسی منصب کی تمنا نہیں ہوئی، لیکن اس موقع پر مجھے یہ تمنا تھی کہ یہ منصب مجھے ملے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ منصب تفویض فرما رہے تھے تو میں نے کئی مرتبہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، آپ کی طرف دیکھا ذرا اوپر ہو کر، تاکہ میں نمایاں ہو جاؤں اور یہ اعزاز مجھے مل جائے۔ مقصد کوئی دنیاوی منصب نہیں تھا، بلکہ بارگاہ نبوی سے امین کا لقب پانے کی تمنا تھی کہ یہ جو حضور نے امین کا ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا امانتدار بھیجوں گا جو واقعتاً امانتدار ہو، یہ گواہی میرے حق میں صادق ہو جائے تاکہ اللہ کے دربار میں پھر یہ گواہی پیش کی جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ منصب تفویض فرمایا تو فرمایا ابو عبیدہ کو بلایا جائے، اور ابو عبیدہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ یہ میری امت کے وہ امین ہے جو واقعتاً امین ہے۔ یعنی یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں اتنے شاندار کلمات عطا فرمائے۔ اور ان کی سیرت کیا ہے؟ ان کی درویشی کا عالم یہ تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ شام کے علاقے میں مسلمانوں کی افواج کے سپہ سالار اعظم تھے، کمانڈر ان چیف تھے۔ شام متمدن ترین خطہ تھا، عرب میں تو بدویانہ زندگی تھی، سادگی کا رجحان تھا، بے تکلف زندگی تھی، اور صدیوں سے عرب ایسے ہی رہتے آ رہے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، مال مویشی چراتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، موٹا اونی کپڑا پہنتے تھے۔ شام کی تہذیب مختلف تھی، شام صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے متمدن ترین خطہ چلا آ رہا تھا، وہاں کی تہذیب مختلف تھی، سونے چاندی کے انبار تھے، دولت کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، لباس لوگوں کے مختلف ہوتے تھے، سواریاں مختلف ہوتی تھیں، تو شام کا رہن سہن ہی مختلف تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی ایک علاقے میں جاتا ہے تو وہاں رہن سہن سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ شام میں رہنا شروع ہوئے تو فطرتی طور پر ان کے رہن سہن میں بھی کچھ تبدیلی آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کے دورے پر تشریف لے گئے اور انہوں نے جب خلیفہ تشریف لا رہے تھے تو افواج کے جو افسر تھے، جو کمانڈرز تھے، وہ آگے بڑھے خلیفہ کا استقبال کرنے کے لیے۔ وہ سارے صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ تھے، لیکن شام میں رہتے ہوئے وہاں کے لوگوں کی مناسبت سے اور اپنی مصلحتوں کے پیش نظر انہوں نے ذرا قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ مسلمان افواج کے سربراہان ہیں اور ایسے زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں تو انہوں نے غصے کی وجہ سے اپنے افسران کی طرف کنکریاں پھینکنی شروع کر دی کہ یہ تبدیلی تمہارے اندر کیوں آئی۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے افسر اعلیٰ کو دیکھا، کمانڈر ان چیف کو دیکھا، حضرت ابو عبیدہ کو، تو ان کی روح سرشار ہو گئی کہ ابو عبیدہ اسی حالت میں تھے جیسے وہ مدینہ میں رہتے تھے۔ ویسی ہی سادہ لباس ہے، سواری کے نام پر سادہ سا اونٹ ہے، جس کی ناک میں نکیل کے نام پر جو رسی تھی وہ بھی پرانی تھی۔ اور پھر جب حضرت عمر ان کے ساتھ ان کے گھر گئے، اب ابو عبیدہ اس وقت مسلمان بڑی طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی، جنہوں نے بڑے بڑے سپر پاور کی ناک رگڑی تھی، گویا کہ دنیا کی واحد طاقت مسلمان بن چکے تھے۔ اب سپر پاور طاقت کی جو طاقتور ترین فوج ہے، اس کا اعلیٰ ترین عہدہ ہے ابو عبیدہ کے پاس، اور مصر جیسے علاقے کی، شام جیسے علاقے کی گورنری ان کے پاس تھی۔ اب وہ گورنر ہاؤس تھا ان کی جو رہائش گاہ تھی۔ حضرت عمر جب ان کی قیام گاہ میں گئے ہیں تو صورتحال دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے کہ وہاں گھر میں رہن سہن کے سامان کے نام پر ایک ڈھال پڑی تھی جو میدان جنگ میں کام آتی تھی، ایک تلوار تھی، ہتھیار تھے جو ان کا جنگ کا حصہ تھا، اور ایک کوئی پرانا سا بستر تھا، پرانی سی چارپائی تھی، اور رہن سہن کا کوئی سامان وہاں نہیں تھا۔ یہ درویشی دیکھ کر حضرت عمر جیسا درویش بھی حیران ہو گیا، اور حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ ابو عبیدہ کم از کم ضروری جو زندگی گزارنے کا ضروری سامان ہے وہ تو اپنے پاس رکھ لو۔ تو ابو عبیدہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین میرے لیے یہی کافی ہے، میں اسی پر ہی اپنے آپ کو سہولت میں محسوس کرتا ہوں۔ اس قدر درویشی کے باوجود اپنے اندر خشیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ان کو دیکھا کہ ابو عبیدہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں
اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ شام کے علاقے کی فتوحات اور مال و دولت کا ذکر فرما رہے تھے، اور پھر آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اگر تم وہ زمانہ پالو، یعنی جب شام فتح ہوگا، مال و دولت تم لوگوں کے قدموں میں ہوگا، تو جب تم وہ زمانہ پالو تو اپنے پاس 3 غلاموں سے زائد نہ رکھنا۔ ایک غلام تمہاری ذاتی خدمت کے لیے، ایک تمہارے گھر والوں کی خدمت کے لیے، اور ایک سفر میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے، یعنی زیادہ نوکر چاکر نہ رکھنا، بس 3 ملازمین پر اکتفا کرنا، اور سواریاں بھی 3 ہی رکھنا، 3 سے زائد نہ رکھنا، ایک تمہارے سفر کے لیے، ایک تمہارے ملازم کے غلام کی سواری کے لیے، اور تیسری سواری سامان کے لیے۔ یعنی ایسے عیش و عشرت کے زمانے میں جب اللہ ہر طرف سے تم پر فراخی کھولے گا تو 3 ملازمین سے زائد نہ رکھنا اور 3 سواریوں سے زائد نہ رکھنا۔ اور حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ اسی روایت کے اخیر میں کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہوگا جو مجھ سے اسی حالت پر آ کر ملے جیسے میں چھوڑ کے گیا تھا۔ یعنی جس سادگی میں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اسی حالت میں مجھ سے آ کر ملے گا تو وہ تمہاری جماعت میں سب سے بہترین ہوگا۔ تو ابو عبیدہ یہ فرما رہے تھے اور رو رہے تھے کہ حضور نے تو یہ فرمایا تھا، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ گھر ملازمین سے بھرے ہوئے ہیں، استبل گھوڑوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تو ان کی خشیت کا عالم تھا، ورنہ ان کی درویشی کی صورتحال میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ کس قدر درویشی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ اس امت کے امین تھے، اور ظاہر ہے کہ تمام صحابہ کرام اسی نقش قدم پر چل رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کی تربیت فرمائی تھی، ایسے افراد پر مشتمل ادارے جب وجود میں آئے تو پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ مسلمان افواج جب عراق میں جاتی ہیں تو وہاں فتح یاب ہوتی ہیں، مصر جاتی ہیں تو وہاں فتح یاب ہوتی ہیں، شام جاتی ہیں تو وہاں اللہ فتح نصیب کرتا ہے، ایران کا رخ کرتی ہیں تو ایران کی طاقت ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ حالانکہ یہ اس زمانے کی طاقتور ترین اقوام سمجھی جاتی تھی، جنہیں آپ اس زمانے کی سپر پاور سمجھ لیں۔ ان کے پاس جو وسائل تھے اس کا 10واں حصہ بھی صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ صحابہ کے پاس تو وہ زنگالود نیزے ہوتے تھے اور اسی طرح پرانے لباس پہن کر ان علاقوں کا رخ کرتے تھے۔ ان کے پاس ایمانی طاقت تھی، امانت کی طاقت تھی، دیانت کی طاقت تھی۔ امانت اور دیانت کے ساتھ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ تو جس معاشرے میں ایسے لوگ موجود تھے تو اللہ نے پھر اس معاشرے کو یہ ترقی عطا فرمائی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جس طرف رخ کیا ہے تو دنیا ان کے آگے آگے بھاگتی ہوئی نظر آئی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے امانت کا معیار چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور آج ہم اپنی صورتحال دیکھ لیں کہ اگر ہم ملازم ہیں، کسی جگہ کام کرتے ہیں، 8 گھنٹوں کے پیسے لیتے ہیں، تو 8 گھنٹے ہم کس کام میں صرف کرتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کاروباری ہے تو وہ کاروبار کس طرح کرتا ہے یہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان کی جیب سے انسان غریب آدمی کی جیب سے 2 روپے زیادہ لے لے اور گھر لے جائے۔ اس میں سب برابر ہیں، چاہے کوئی بہت سرمایہ دار ہو چاہے کوئی ریڑھی والا ہو۔ سرمایہ دار بڑے پیمانے پر چوری کرتا ہے، بڑے پیمانے پر خیانت کرتا ہے، اور ریڑھی والے کا بس کم چلتا ہے تو وہ چھوٹے پیمانے پر کرتا ہے۔ جو ملازم ہوتا ہے وہ اس کے پاس مال و دولت تو ہوتی نہیں ہے، وقت ہوتا ہے جس کے وہ پیسے لیتا ہے تو وہ وقت میں ڈنڈی مارتا ہے، یا اگر ادارے نے کچھ چیزیں اس کے حوالے کی ہیں تو وہ ان میں ڈنڈی مارتا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ادارے زوال کی طرف جا رہے ہیں، معاشرہ زوال کی طرف جا رہا ہے، ہماری قوم دن بدن چھوٹے سے بڑے ہجوم کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر امانت داری نہیں ہے۔ مغربی معاشرے میں ایک اصطلاح متعارف ہے، ورک پلیس اسپریچویلٹی، یعنی مکان کار کی روحانیت۔
مطلب یہ کہ ایک آدمی کہیں پر کام کرتا ہے تو وہاں امانت داری کے ساتھ کام کرے، تسلی کے ساتھ کام کرے۔ یہ کیسے کرے گا؟ یہ ان کے ہاں اپنا ایک تصور ہے۔ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا تصور ہے، تو اس میں ہمارے لیے ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک عملی نمونہ ہے کہ اپنے اپنے ماتحت لوگوں کی اس طرز پر ٹریننگ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے اندر امانت پیدا ہو، ان کے اندر دیانت پیدا ہو۔ اور یہ کیسے پیدا ہوگی؟ کہ ان کو دین سے روشناس کروایا جائے، جیسے مساجد میں ان کو بھیجا جائے۔ کبھی ان کے جو ورکنگ آور ہیں جن کے وہ پیسے لیتے ہیں، تو اسی میں ہی انہیں کہیں کسی اچھی مجلس میں بھیج دیا جائے، کوئی کتاب دے دی جائے۔ مختصر یہ کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو امانت دار بنانے کے لیے ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر امانت پیدا ہو، اور جب لوگوں کے اندر امانت پیدا ہوگی تو ادارہ خود بخود ترقی کرے گا۔ اس میں میرے آپ کے سب کے سوچنے کا سامان ہے۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر خیانت کرتے ہیں، چاہے چھوٹی ہو، درمیانی ہو یا بڑی ہو۔ تو جب تک یہ خیانتیں ختم نہیں ہوں گی، امانت داری کی صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک نہ گھر چل سکتے ہیں، نہ دکانیں چل سکتی ہیں، اور نہ ہی ادارے چل سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بے برکتی کی بنیادی وجہ خیانت ہے۔ گزشتہ جمعے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ خیانت اپنی طرف فقر کو کھینچتی ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مالک کا یا ادارے کی فلاں چیز میرے قبضے میں آ گئی، میں 2 دھیلے گھر زیادہ لے جاؤں گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس نے خیانت کی ہے، فقر کو دعوت دی۔ یہ 2 روپے اس کو ہضم نہیں ہوں گے، یہ 2 روپے 2000 کی شکل میں اس سے واپس نکل جائیں گے۔ تو یہ حدیث ذہن نشین کر لیجئے کہ امانت اپنی طرف رزق کو کھینچتی ہے۔ آپ امانت داری سے کام لیں گے، اللہ آپ کو رزق اور زیادہ دے گا، اور خیانت اپنی طرف فقر کو کھینچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا